یقیناً یہ بڑا پرمسرت موقع ہے کہ کافی عرصے کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے کے روبرو ہوئے ہیں، ایک ساتھ تمام لوگ جمع ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے اپنے تبادلے خیال کر رہے ہیں، ہمارے تعلقات جات کے، ہمارے شہروں کے مسائل ہم لوگ رکھ رہے ہیں۔ تو اس کی کوئی وجہ بنا ہے تو یہ وہی اشخاص ہیں جو اسٹیج پہ موجود ہیں۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، یقیناً مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ان تمام مظلوموں کی ایک بے باک آواز ہے جو آئے دن ہمارے مضامین کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس قیادت کے زیر قیادت ہم لوگ کام کر رہے ہیں جسے دنیا نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، یقیناً الیکشن قریب ہے، کئی سیاسی پارٹیاں متحرک ہو گئی ہیں، جس طرح سے متحرک ہوتی ہے کہ 5 سال میں الیکشن لڑو، اس کے بعد جب 5 سال کے الیکشن آتے ہیں اس وقت 2 مہینے 1 مہینہ قبل متحرک ہو جاؤ، لیکن قربان جائیے مجلس اتحاد المسلمین کے انقیادوں پر اور اس جماعت پر کہ جو ہمیشہ مظلوموں کے درمیان میں رہ کر مظلوموں کے ظلم کی ترجمانی ہی نہیں کرتی بلکہ وقت کا گربا پکڑ کے، وقت کی حکومت کا گربا پکڑ کے ہمارے مطالبات کو بھی منواتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ناندیڑ کا حال آپ کو معلوم ہے کہ جماعت کے اعلیٰ قائدین کے فیصلے کا انتظار تھا کہ کوئی قائد آئے اور اس طرح کا پروگرام ہو، لیکن دوسری پارٹیاں، چاہے وہ کانگریس ہو، دونوں راشٹروادیاں ہو یا دوسری پارٹیاں ہو، بہت متحرک تھی، بہت لوگ خوش بھی ہو رہے تھے، لیکن ان کے قائدین جو ہیں، ان کے لیڈر جو ہیں، ان کے دل میں ایک ڈر برابر موجود تھا کہ اگر مجلس اتحاد المسلمین اگر 1 مہینہ قبل بھی اگر اپنے کام کو شروع کرتی ہے تو یقیناً لوگ جوش در جوش مجلس اتحاد المسلمین کی تائید میں جمع ہو جائیں گے، اور ان کا یہ ڈر لازمی بھی ہے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ نہ صرف ناندیڑ میں، نہ صرف مہاراشٹر میں بلکہ پورے ملک بھر میں مجلس اتحاد المسلمین کے تئیں جو محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، جو نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی چاہت جو لوگوں کے دلوں میں ہے، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں کے قریب جائیں۔ یقیناً میں آپ لوگوں کی ستائش کرتا ہوں کہ آپ نے بارہا لوگوں کے درمیان میں جا کر لوگوں کے مسائل کی یکسوئی کی بھرپور کوشش کی ہے۔ آپ مبارکباد کے قابل ہیں۔ یقیناً آپ نے پچھلے کچھ دنوں پہلے دیکھا، ہم نے کوئی سیاسی ایجنڈے کے تحت نہیں بلکہ جب بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں آیا، پرشاسن نے اپنی آنکھیں بند کر دی، چنے ہوئے نمائندے خاموش گھروں میں اسی لگا کر سوئے ہوئے تھے، تو یقیناً میں ستائش کرتا ہوں سید معین صاحب کی، جنہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ سب سے پہلے ان مصیبت زدہ لوگوں کے درمیان میں جا کر وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے بینر کے ذریعے لوگوں کی مدد کی، اور اس میں کوئی ہمارا سیاسی مقصد نہیں تھا بلکہ یہی تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کا قیام صرف اس لیے عمل میں آیا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں جا کے ان کے مسائل کی یکسوئی کریں، اور اس بات کے لیے خطرے تو نہیں آیا ہے کہ ہم لوگ ہمارے اعزاز کے لیے، ہمارے بڑے پن کے لیے ہم جیت کے ایوانوں میں جائیں، ہماری گاڑیوں پہ لا کر کے، اس کے لیے ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی۔ جناب فیروز خان لالا صاحب نے بھی مسلسل کئی سالوں تک ناندیڑ میں اپنے خدمات کو انجام دیا ہے، اور یقیناً تعلقات میں آپ لوگوں نے بھی اپنے خدمات کو انجام دیا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ لوگوں کے درمیان میں جائیں، الیکٹرل پولیٹکس میں حصہ لیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے مطالبات کو ہمارے آفسوں میں بیٹھ کر، ہمارے پان شاپوں پر یا ہوٹلوں میں بیٹھ کر نہیں منوا سکتے، یقیناً آپ لوگوں کے درمیان میں سے لوگوں کو ایوان میں جانا ہوگا، ایوان میں اس لیے جانا ہوگا کہ جو نااہل لوگ آپ کی خاموشی کی وجہ سے ان گدیوں پر بیٹھے ہوئے اور گدیوں کا مزہ بھی لے رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں نہیں آتے، تو آپ کو وہاں پر جا کر پرشاسن کا حصہ بن کر لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ یقیناً جو اعلیٰ قائدین نے کہا ہے، میں ایک مرتبہ پھر سے کہہ دوں کہ ناندیڑ نہ صرف ناندیڑ بلکہ پورے مہاراشٹر میں، لیکن میں ناندیڑ کی بات کروں گا کہ ناندیڑ میں جتنے الیکشنز آئیں گے مجلس
इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ वहां पर हिस्सा लेगी। तमाम कायदीन की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, हालांकि मुझसे बेशतर और बड़े कायदीन बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि मैंने उनकी जुबानी सुना है इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अजीज साथियों, मैं आप तमाम का मशहूर हूँ कि आपने लंबा सफर तय कर यहाँ पहुंचे, और मैं खास तौर पर हमारे शायद जनाब समीर साजिद साहब का मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारी इमाम पर यहाँ पर वक्त दिया और अब वो मुसलसल वक्त देंगे भी इंशाअल्लाह। मैं उन तमाम उनकी टीम का भी मशहूर हूँ और आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि आपने किया, बहुत सारे काम किए, लेकिन देखने में ये आया कि बहुत दिनों से हम लोग ज्यादा मुतहरिक नहीं थे। कायदीन अपने ख्यालात आपके सामने रखेंगे, आप जब अपने ताल्लुकात में अपने शहरों में वापस जाएंगे तो एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ, एक नए जज्बे के साथ वहां पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का आपको कारवां को आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कायद बिना सरो सामान के अपने काफिले को पूरे हिंदुस्तान में लेकर घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको उनकी ताकत बनना पड़ेगा। साथियों, मैं एक बार फिर से आप तमाम का मशहूर हूँ कि आप लोग यहाँ पर पहुंचे और कायदीन ने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, मैं उनका भी मशहूर हूँ। खुदा हाफिज़।